بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا سب کو جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نذر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، پس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کو سننے والے سب کو جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جب کہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار، اپنے پر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔